ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ محترم ذمہ داران جماعت، آج کی ہماری مہمان خصوصی اور تحریکی ساتھیوں اور تمام بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بےحد شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ماہانہ پروگرام کو باترتیب ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اس رمضان کے پاک مہینے میں اس طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کی ہماری خصوصی مہمان محترمہ شوبھا فرانسس صاحبہ کے بھی بہت شکر گزار ہیں۔ محترمہ بہت زیادہ مصروف رہنے کے باوجود بھی ہمیں اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا۔ الحمدللہ، آپ سب تمام کا آج کی جو ہماری مہمان ہیں، مہمان خصوصی، ان کا ہم اس پروگرام میں پوری جے آئی یو پی ویسٹ کی جانب سے استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے۔ الحمدللہ، عزیز ساتھیوں، یہ پروگرام جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہمارا ہر ماہانہ پروگرام زون کی جانب سے کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے اسی کے تحت ہم نے یہ پروگرام منتھلی پروگرام کے تحت یہ کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ بہت خصوصی ماحول ہے، آپ لوگ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں 8 مارچ کو ویمنس ڈے خاص کر کے منایا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے، نہ ہی ہم لوگ اس بات کے لیے قائل ہیں کہ عورت کو عزت دینے کے لیے کوئی ایک خاص دن مقرر کیا جائے۔ وہ تو زندگی سال کے 365 دن زندگی کے ہر حال میں، چاہے وہ کسی مرحلے میں ہو، ہر جگہ پہ عزت کی حقدار ہے۔ خیر، یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں، اس کے تحت ہم نے سوچا کہ نہیں، کیونکہ مارچ کا جب بھی مہینہ آتا ہے اور ویمنس ڈے کی بات آتی ہے تو عورتوں کے حقوق، عورتوں کے مسائل اور ان تمام چیزوں کو لے کر بہت سارے مدعے ہمارے آس پاس اور پوری دنیا میں چھیڑ دیے جاتے ہیں۔ تو میں آپ تمام سے ایک مرتبہ پھر سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنے مائکس کو میوٹ رکھیں برائے مہربانی، اور آپ تمام کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کلام الہی سے کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی سسٹر افرا فرقان کو۔ جی افرا۔ جی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد مخلصا له ديني مخلصا له دين فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر کثیرہ بہن افرا. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کو پیش کیا آپ نے. اب میں افتتاحی کلمات کے لیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ بلانا چاہتی ہوں ہماری زونل پریزیڈنٹ سسٹر فرحین فاطمہ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثى وجعلناکم شعیبا وقبائل لتعرفوا ان اقررتم عند اللہ اتقاکم. سورہ حجرات آیت نمبر 13. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز ساتھیوں، میری رائے کے دوستوں، اور آج کے ہمارے چیف گیسٹ محترمہ سنجیدہ عالم صاحبہ، اور آج کی ہمارے مہمان خصوصی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کے ہماری اس مجلس کو رونق بڑھائی ہے، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں مسز شعبہ فرانسس کی، جو کہ ابھی ماریا ویلفیئر کی یعنی پریزیڈنٹ ہیں سوسائٹی کی، اور ڈائریکٹر ہیں ہماری مشن ہائی اسکول زولوٹ اینڈ زیلوٹ پبلک ہائی اسکول کی. بدایوں کی رہنے والی ہیں آپ، اور تمام اس کے ساتھ ساتھ اور بھی خصوصیات ان کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنا بہت ہی وقت الحمدللہ تعاون کیا ہے جماعت کو، اور ان کا آج کا ہمارے بیچ ایک بہترین ٹاپک ہے. وہ ٹاپک ہے ہمارا مہیلا سشکتیکرن سامانتا نیائے اور کروڑا کی ایک وششٹ بھاشا، یعنی ہندوستان میں وومینس امپاورمنٹ اور اس کے چیلنجز اور جسٹس. آج ہمارے بیچ یہ مہمان خصوصی بہت ہی ادب کے ساتھ اور بہت ہی اچھے الفاظوں کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کریں گی. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ سب اس کو بغور سنیں گے. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں بٹھایا. اللہم اجی من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس بغیر حساب. سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اور بہت ہی کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے لیے اور ایک بہترین مہیلا کے اندر ہماری مہیلا کی کیا کیا وومینس کے کیا کیا امپاورمنٹ ہے، کیا کیا اس کی یعنی اس کو کیا کیا حق دیے گئے ہیں، ان سے بہتر ہمارے آخری نبی سے بہتر اور کسی نے نہ سمجھا پایا ہے اور نہ شاید سمجھا پائے. تو آج ہم جس بات کو لے کے بیٹھے ہیں وہ صرف ایک وومینس ڈے کے اوپر بات نہیں کی جا رہی ہے، ایک جذباتی نعرہ نہیں کیا جا رہا ہے، ایک مہم نہیں چھیڑی جا رہی ہے کہ آپ متاثر ہوں اس ورکشاپ کو لے کے کچھ دیر کے لیے یہاں دلچسپی کے ساتھ سنیں اور یہیں پہ چھوڑ کے چلے جائیں. یہ ایک آپ پروجیکٹ نہ سمجھیے کہ ایک پروجیکٹ بن رہا ہے اور اس پہ کام ہوا، کچھ دیر کے لیے گھنٹوں کے لیے بیٹھے اور سنا اور چلے گئے. نہیں بہنوں، یہ ہمارے لیے بہت سنجیدگی کی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سب ایک گرلس، ایک بہن، ایک وائف اور ایک وومین، ایک گھر کی مہیلا ہیں. تو ہمارے لیے تو بہت یہ خوشگوار ماحول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع پہ اور ایسے مہمان خصوصی کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. یہ بہت اچھا موقع اس لیے بھی ہے کہ ہم اس ڈے کو یعنی 8 مارچ کو لے کے ہم لوگوں میں جاگرکتا پیدا کریں کہ وومینس کو آج سمجھا گیا جا رہا ہے. ایک عورت یہ سمجھتی کہ ہماری آزادی یہ ہے کہ ہم جس فیلڈ میں چاہیں وہ کام کریں، کوئی ہمیں روک ٹوکنے والا نہ ہو، ہماری باڈی ہماری چوائس نہ ہو، یعنی ہماری چوائس ہو. ہم ایکٹروں کی اندھا دھند تقلید میں بہت آگے پہنچ چکے ہیں بہنوں، جو کہ ہم سمجھنا اور بھول چکے ہیں کہ مائی باڈی مائی چوائس نہیں ہے، بلکہ مائی باڈی اللہ کی امانت ہے، اور اس کا اگر ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس میں باز پرس ہم سے ہی کرے گا.
آج یہ دیکھا جائے تو کالج ہو یا کیمپس ہو یا منڈی ہو یا بازار ہو، آج عورت اتنی سستی ہو گئی ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ بغیر عورت کے ایڈ کے دیے ہوئے بکتا ہی نہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ کوئی بھی دھرم آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سرچ کر لیجئے، کسی میں بھی عورت کو لگام نہیں دی گئی کہ آپ یہاں نہیں جا سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، پڑھائی نہیں کر سکتے، بلکہ ہر چیز کی گئی ہے بس ایک لمٹ کے ساتھ، ایک حدود کے ساتھ۔ تو ہمارا جو اسلام کہتا ہے کہ آپ ہر فیلڈ میں جا سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، بس آپ حدود الہی کو کراس نہ کیجیے۔ اگر آپ نے اس کو کراس کیا، یعنی اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ترقی کیا ہے، ترقی یہ نہیں ہے کہ نسوانیت کو، فیمنائزیٹی کو جو ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے، بلکہ ترقی یہ ہے کہ انسان کو، ایک عورت اس لیے پڑھے کہ وہ ڈاکٹر بن سکے، ایک عورت کا علاج کر سکے، ایک عورت ٹیچر بن سکے، وہ گرلز کو پڑھا سکے اور اپنے بچوں کی تربیت کر سکے، اپنی تعلیم اور تربیت کا اچھا نظم اور اس کا پابندی کر سکے۔ آج دیکھا جائے کہ آج دیکھتے ہیں ہم لوگ تو آج LGBTQ آج کیوں فرق جو ہے وہ جاتا جا رہا ہے، اس کا مارکیٹ آج عروج پہ پہنچ رہا ہے۔ ایک گھنٹے میں اس کے لاکھوں اربوں جو ہے ویڈیوز بن کے آ رہی ہیں، اور بہت مارکیٹ میں اس سے زیادہ کوئی امیر ہو ہی نہیں رہا ہے۔ یہ حق نہیں ہے کہ آپ بے غیرت ہو جائیں، آپ بے حیا ہو جائیں، آپ ایک جینس کے جیسے کپڑے، جینس کے جیسے آپ اپنے ہیئر اسٹائل کر لیں، اپنی لکنگ، اپنی ڈریسنگ سب کچھ مرد جیسے کر لیں۔ یہ حق نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی غور فکر کی بات ہے کہ ہم آج عورت ہو کے ویسٹرن کلچر میں جا پہنچے ہیں، جس کے دیکھا جائے تو ویسٹرن کلچر میں آج وہاں جن لوگوں نے یہ نظم بنایا تھا، اور انڈیا میں 2018 میں یہ جب سے لانچ ہوا ہے، تب سے ویسٹرن ایسٹ میں بھی اس کا بہت زیادہ جو ہے چرچا ہو گئی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو ویسٹرن میں ایک دم اوور اور ایسٹ میں ایک دم لوور کر دیا گیا ہے۔ ایسٹ میں کیا کیا گیا ہے؟ ایسٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک لڑکی، ایک عورت جو ہے وہ پروجیکٹ ہے، ایک جانور کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو کوئی بھی کیسے بھی استعمال کر کے اس کو کوئی حیثیت ہی نہ دی جائے، گھر کے کام والی بنا کے رکھ دیا جائے۔ اور ویسٹرن میں اس کو ایسی آزادی دی گئی کہ تم جو چاہو وہ کر سکو، حتیٰ کہ اپنے باڈی کے سرجری بھی کرا سکتی ہے۔ یہ جو ہے سسٹر ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ اپنا مائک آف کر لیجئے۔ اور آج یہ دیکھا جائے کہ ڈومیسٹک وائلنس کو لے کے اور ہسبینڈ وائف کو دیکھے کہ آپ اپنے کسی کا کام کم نہیں ہے، کسی کا کام زیادہ نہیں کہ مرد کا بہت زیادہ ہے عورت کا کم نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنے گھر کا ماحول خوشگوار کرنا ایک عورت کی ذمہ داری، ایک شوہر کی ذمہ داری کہ ایک عورت کو اچھی عزت کے ساتھ اور اسے اچھے ماحول کے ساتھ رکھے اور علم کی طرف آگے بڑھائے۔ اپنی خدا شناسی اور خود شناسی تبھی آ سکتی ہے جب عورت کو ایک علم کی طرف لائیں گے، یعنی اگزامپل کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ سوچ کے کہ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں دہیج، اوورشن، ایجوکیشن، ڈومیسٹک وائلنس اور ہماری جو جائیداد یعنی ہیریٹینس کے جو لاز ہیں، یہ سارے بنائے گئے، یہ سارے قوانین بنانے کے بعد گورنمنٹ آج دیکھ رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں پنپتی چلے جا رہی ہیں آج ہمارے معاشرے میں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے سماج کے ایک فرد کا مائنڈ سیٹ نہیں بنایا ہے، ان کے اندر ان کو جاگرکتا نہیں پیدا کی ہے، ان کی بوائز کو یہ نہیں سکھایا ہم لوگوں نے بوائز کو کہ رسپیکٹ کیسے کی جائے، ایک عورت کے بارے میں نالج اکٹھا کیسے کی جائے، ان کے مائنڈ سیٹ ہم نے تیار کیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک حیثیت اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں جیسے چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں اسلام نے بہت بہترین انداز میں ایک توازن کے ساتھ ہمیں بیلنس کر کے سکھایا ہے کہ عورت ایک اپنے حدود عورت کے اندر رہ کے بہت یعنی ہر فیلڈ میں کام کر سکتی ہے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک عورت یعنی ایک صرف اسلامی معاشرہ میں نہیں، بلکہ میرا یہ سوچنا ہے کہ ہندو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، وومینز اور گرلز سیم جیسی ہیں، یعنی ایک دیش میں رہنے والا ہمارا ہر ناگرک ہمارے دل کے ویسا ہی قریب ہے جیسے ہمارے باڈی پارٹس ہیں۔ اوکے، جزاک اللہ خیر، بس کنکلوڈ کرتی ہوں۔ تو اس سے ہمارے باڈی پارٹس ہیں، اور ہمیں یہ درد محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری پرابلمس ہیں ویسا ہی ہماری دیش کی ہر ناگرک، ہر وومنس کی یہی درد، یہی پریشانیاں ہیں۔ اگر ہم نے ان پہ غور نہ کیا، ان پہ غور فکر کر کے ان کے بارے میں سنجیدگی نہ اختیار کری، تو ہم بہت آگے جا کے بہت پرابلم میں پھنس سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے بیٹھ کے 2026 اور 27 اور 28 کا فیوچر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس ٹائم پہ عورت کیا
ہو رہی ہوگی. تو ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتی ہے جماعت بھی اور جیائیو بھی اور ہمارے تمام تنظیمی جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس ڈے کو یعنی 8 مارچ کو لے کے بہت زیادہ اتسکتا ہے کہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور بتاتے ہیں لوگوں کو جاگرک کرتے ہیں ایک طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک عورت کا کیا مقام ہے اور اس کو کیا دیا جانا چاہیے. لاسٹ میں یہی ایک شعر سے آپ کے سامنے بات درخواست کرتی ہوں کہ میری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا میری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا عجب نہیں ہے کہ 4 سو بدل جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سب بہت اچھے سے غور سے سنیے اور پوائنٹ نوٹ کریے اور جزاک اللہ خیر کثیرہ اور تھینک یو فار ویری مچ ہمارے مہمان خصوصی کا اور سنجیدہ عالم صاحبہ کا اور سارے تمام ڈیئرس یونٹ لیڈرس ایسوسیٹ ممبرس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ سسٹر فرحین فاطمہ. الحمدللہ بے شک حق فرمایا آپ نے. اب میں بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ ہماری قابل احترام آج کی مہمان خصوصی مسز شوبھا فرانسس پریزیڈنٹ سینٹ میری ویلفیئر سوسائٹی ڈائریکٹر مشن ہائی اسکول انگلش ہائی اسکول ان کو میں دعوت دیتی ہوں. Am I audible? آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اب میں آج کی ہماری مہمان خصوصی کو دعوت دیتی ہوں مائک پر آنے کے لیے. سنجیتا باجی جی وائس کلیئر ہے نا؟ جی جی کلیئر ہے. تو میری میم تک شاید میم کا مائک وائس میوٹ جا نہیں رہی ہے. ہے. اچھا شاید. اچھا ابھی تو شاید بولی تھی. میسج کر دیجیے باجی. آل آج ہم لوگ جب ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں اینڈ دا تھیم از گلوبل لینگویج آف اکوالٹی جسٹس اینڈ کمپیشن. دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک جس میں ہم لوگوں کو ریئلی بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہم لوگ کیا پلان آؤٹ کر سکتے جو ہم لوگ سکشم ہیں اس چیز کو کرنے کے لیے. تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اس وشے پر بات کر رہے ہیں اور ہم لوگ پلاننگ کریں گے کہ ہم لوگ کیسے سماج کی ان مہیلاؤں کے لیے بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں ایکوالٹی اور جسٹس اور کمپیشن کو لے کر. اپنے گھروں میں ہی ان کے گھروں میں ہی ہم دیکھیں گے اگر تو اپنے گھر میں بھی وہ لوگ سیف نہیں ہیں. جو دیر آر مینی گرلس آر دیر گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی ان کو یہ بھی لگتا ہے آس پاس میں بھی اگر کوئی ہے تو وہ تھوڑا سا ڈرے سہمے سے رہتے ہیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. جبکہ خدا نے اتنا امپورٹنٹ ایک ویمن کو بنایا when he created heaven and earth. ہم لوگ ابھی سسٹر بول رہے تھے سسٹر اقرا انہوں نے کہا کہ ایکوالٹی ایکول بنایا خدا نے سب کو. اور بائبل میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ جب انسان نے جب خدا نے ایڈم اور ایو کو بنایا تو انہوں نے پہلے ایڈم کو بنایا اور میڈم ہلو ویڈیو کھول لیجیے. اوکے میم. تھوڑا سی پرابلم آ رہی ہے ایک سوری فار دی انکنوینئنس. So when God created heaven and earth اور اس کے بعد انہیں بہت سندر چیزیں سب بنانے کے بعد he created
ह्यूमन, एडम को बनाकर, और उन्होंने देखा कि एडम इज अलोन, इट्स नॉट गुड फॉर ह्यूमन टू बी अलोन, इंसान का अकेला रहना ठीक नहीं है, और मैं उसके लिए एक उपयुक्त, दैट वर्ड इज रिटन, उपयुक्त साथी बनाऊंगा। और फिर उन्होंने उनकी पसली से, आदम की पसली निकालकर उससे ईव को बनाया, ये इंडिकेट करते हुए कि ये दोनों बराबर हैं। सो धर्म ग्रंथ हमें यही बताते हैं कि आदम और ईव को जैसे गॉड ने बनाया, तो ह्यूमन, मैन एंड विमेन बोथ आर इक्वल, और वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर। और हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि विमेन और मैन दोनों ही एक दूसरे के कंपेनियन है, अकेले रह के वो कुछ नहीं कर सकते, ना विमेन अकेले कुछ कर सकते, ना मैन अकेले कुछ कर सकते हैं, ये गॉड का क्रिएशन है। लेकिन इसमें जो हम लोग देखते हैं बड़ा ही चैलेंजिंग होता है कि एक माँ के रूप में भी कई लोगों के बीच में देयर आर मेनी पीपल दोज हु फेस कि माँ के रूप में भी उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, एक सिस्टर के रूप में भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, वाइफ के रूप में भी, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर उन लोगों के साथ इतना इनजस्टिस होता है, कंपैशन नाम की कहीं चीज ही नहीं होती है। मतलब हम ढूंढते हैं कि अरे कोई तो इन पर दया करने वाला हो, लेकिन जैसे अभी आज पिछले 8-10 सालों से ही जो हम देख रहे हैं कि हमारे देश की सिचुएशन है, या ग्लोबल लेवल पे भी हम देखेंगे, तो हम देखते हैं कि चैलेंजेस ज्यादा हैं उसमें। कहीं ना कहीं पर महिलाओं को भी, या तो वो स्ट्रॉन्ग, उनकी स्ट्रॉन्गनेस कम है जो हम उसको देखते हैं, या वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है, कहीं ना कहीं पर सब कुछ होते हुए भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वहीं दूसरी एक बहुत ही आजकल एक इंटरेस्टिंग मीम एक था महिला दिवस पे जो आया था कि हर आदमी चाहता है कि हमारी वाइफ चांद पर चली जाए, लेकिन जाने से पहले हमारे लिए एक कप चाय और पराठा दे जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन लोगों की कैसे आई? क्योंकि महिलाओं में वो टैलेंट है, वो टैलेंट उनको गॉड ने दिया है। हम धरती को भी, अर्थ को कहते हैं धरती माता, मतलब सब कुछ सहने की उनके अंदर शक्ति है। वर्किंग लेडीज को अगर हम देखते हैं तो वर्किंग लेडीज हमारी जो है, घर का काम तो उनका एज इट इज रहता है, और जो उनका ऑफिस वर्क है वो एडिशनल हो जाता है। वेर इन मैन अगर ऑफिस वर्क करके आ रहे हैं तो वो आके रेस्ट करेंगे, लेकिन विमेन जो है वो बाकी सारे घर के काम देखेंगी। घर में सर्वेंट होते हुए भी उनकी ड्यूटीज कभी खत्म ही नहीं होती है। विमेन इज द पर्सन कि आप लोग सबसे पहले उठने वाले और सबसे लास्ट सोने वाले होते हैं। लेटे लेटे भी याद आ जाती है, अच्छा ये काम है, ये काम है, बच्चे की जिम्मेदारी, हस्बैंड की जिम्मेदारी, इन लॉज की जिम्मेदारी, उसके बाद भी एक्सपेक्टेशंस बनी रहती हैं। वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विमेन्स आर दैट इम्पॉर्टेंट, उनके बिना तो कुछ इमेजिन किया ही नहीं जा सकता है। बट ये हम चाहेंगे, कहेंगे कि संसार का दुर्भाग्य है कि वो लोग इनकी वैल्यूज को समझ नहीं पाते हैं। महिलाओं की वैल्यू ना समझने की वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं। जो वैल्यू देते हैं उनके घर स्वर्ग बने होते हैं, जो लोग समझ जाते हैं वैल्यूज को, जो नहीं समझते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम सबको जो हम लोगों ने ये सद्भावना मंच की तरफ से जो शुरू किया है, तो हम इसमें थोड़ा सा एक्शन प्लान हम ये बना सकते हैं कि हम लोग लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस करें। कई जगह पर होता है क्या है कि कुछ लोगों को सहने की आदत होती है, महिलाओं को, कुछ महिलाओं को लगता है कि नहीं हमें सुनना ही है, वी आर द पार्ट ऑफ इट, कि हमें लोग डोमिनेट करें। ऐसा नहीं है, दे हैव टू डिमांड देयर फ्रीडम। एक सिस्टर भी बोल रहे थे कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्यादा भूल जाओ, बहुत अच्छी बात। फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो, आप अपने परिवार को, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। बाइबल में लिखा हुआ है, और दूसरे धर्म ग्रंथों में भी लिखा होगा इस बात को, कि जिस व्यक्ति को धार्मिक स्त्री मिल जाती है तो ये समझो कि उसको बहुमूल्य खजाना मिल गया है, क्योंकि धार्मिक स्त्री बहुमूल्य खजाने के समान है, वो अपने घर को बनाती है। सोलोमन जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी थी, उन्होंने मांगा था, गॉड बहुत खुश हुए थे उनसे, और उनसे पूछा था कि सोलोमन व्हाट डू यू वांट? सोलोमन ने कहा कि मैं बुद्धि चाहता हूँ, गॉड गिव मी द विजडम। तो गॉड ने कहा था कि सोलोमन मैं तुम्हें बुद्धि से भरपूर करता हूँ, आज से पहले
अभी तक आज तक ना तो कोई इतना बुद्धिमान हुआ है और ना ही कभी होगा. मतलब he was the wisest man of this earth. उन्होंने ये कहा है कि माँ की शिक्षा से बालक राजा बन जाता है. माँ की शिक्षा, माँ की केयर में इतनी ज्यादा पावर है, क्योंकि माँ को ही बच्चे को जन्म देने वाली है, उन्हीं से ही दुनिया चलती है और उसको पालती पोसती है, बड़ा करती है. और जैसी शिक्षा माँ अपने बच्चे को देती है, वैसा ही वो बच्चा सोसाइटी के लिए असेट बनता है या फिर वो अभिशाप बनता है. तो विमेन्स नीड टू अंडरस्टैंड देयर वैल्यू. नंबर वन, अपनी वैल्यू को समझते हुए, वो कोई ऐसा नहीं है कि शी इज अ वेरी वीक पर्सन, अपने आप को अबला नारी कोई भी ना बनाए. हम लोगों को स्ट्रांग होना है ना. वी शुड बी एम्पावर्ड, सशक्तिकरण. हम लोग को इतना स्ट्रांग बनना है. जब हम स्ट्रांग बनेंगे तभी हम अपनी जगह समाज में बना पाएंगे. अगर हम डरते ही रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, तो उन बातों में भी हम अपने आप को बहुत पीछे छोड़ देते हैं. दूसरी बात, जब हम लोग ट्रुथ के साथ चलते हैं, प्रभु की दया में चलते हैं, परमेश्वर से के गाइडेंस में चलते हैं, तो हमारे लिए जो रास्ते होते हैं अपने आप खुलते चले जाते हैं. अपने घर से सबसे पहले हम अपने बच्चों को, हम लोगों ने राइट एजुकेशन देनी है, ताकि हमारे बच्चे को देखते हुए बाकी लोग भी ये समझें कि हाँ, दिस इज द राइट वे टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. दिस इज फैक्ट कि आज की डेट में हम लोग सब इन तीनों टॉपिक पे ही, इक्वालिटी हो, चाहे जस्टिस हो, चाहे कंपैशन हो. अभी एक जो रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, उसमें विमेन, मैन और विमेन को लेकर कि अपने घर में भी उनको कितना टॉर्चर सहना पड़ता है. उसकी एक बहुत अच्छी पोयम है, मैं आप लोग को के सामने उसको बोलना चाहूंगी. उसमें बहुत सारी चीजें हमें अपने आप ही सामने खुल के आ जाती हैं, जो कि आज की सिचुएशन है. द लॉ स्लीप्स बिसाइड हिम. बिसाइड हिम मीन्स बिसाइड मैन. हिम हियर, हिम मीन्स मैन. द लॉ इज अ मैन, अ फादर, अ जज, अ प्रीस्ट, अ हस्बैंड. It wears many faces, but always the same hands, the same fist, the same hunger. It enters without knocking, without asking, without shame. It takes what it wants and calls it justice. It takes what it wants and calls it duty. It takes what it wants and call it marriage. And when a woman dies, beneath its weight, it calls it fate. मैन के लिए सब कुछ राइट है, बट अगर विमेन के लिए कुछ गलत हो रहा है तो उसको कह देते हैं उसका भाग्य है. इट्स हर फेट. छत्तीसगढ़ में दिसंबर 11 को 2017 का एक जो मैटर था, उसकी भी एक सारी 2-3 इंसिडेंट्स को मिलाकर एक पोयम बनी है. शी वॉज 22 years old, a wife, not a woman, a possession, not a person, a contract, not a body with a choice. That night, her husband forced himself inside her. She clenched her thighs, a last feeble door, but he was stronger. Or maybe it was the law that made him so. Her body split open like a fruit to ripe. She bled into the sheets, into the floor, into the night. By morning, she could not sit, could not walk, could not hold the pain in her stomach. She told his sister, she told the doctors, she told the magistrate. She said it was him, it was him. Her body was proof. The post-mortem report said peritonitis. The post-mortem report said rectal perforation. The post-mortem report said she was torn apart. But the law does not listen to the body. The law listens only to itself. She died that night. The trial court convicted him. 10 years for rape, 10 years for unnatural acts, 10 years for homicide, sentenced to run concurrently because her death was not quite a murder. But the High Court set him free. The judge said, India does not recognize marital rape. A husband cannot be guilty of raping his wife. What is unnatural between a man and his own? She is gone, but he remains. She is silent, but the law speaks for him. He walks free,
the street here, the echo of her footstep. The women are here it too. This is not the first, this is not the last. The last has done this before. The law will do this again. In Delhi, December 16, 2012, a woman boards a bus. She trusts the city to carry her home. 6 men drag her to the back, take turns with their fist, their rusted iron. They leave her bleeding by the roadside like a discarded meal. She holds on her 13 days, then lets go. Her mother still wakes up every morning to the sound of silence where a daughter should be. Now 2017, a girl 17 raped by a man who calls himself a leader. She sets herself on fire outside the Supreme Court. The flames scream, what the law will not. The flame say, look, look at what you have done. Hathras 2020, a girl 19 dragged by the hair into a field. 4 men breaking a body in ways the law will not name. They leave her spine shattered, her tongue severed, so she cannot speak, so she cannot tell, so she cannot fight. But even without a tongue, she speaks. Even as she bleeds into the soil, she speaks. She whispers the names of the rape or of a rapist. She whispers the truth into the night. The police do not listen. The police do not wait. The police take her body, set it on fire in a dark. Reduce her to ash before the sun rises, before her mother can hold her one last time. Even in death, they steal her choice. India worships goddesses, but buries its women. The streets are not safe. The homes are not safe. The temples are not safe. The police stations are not safe. The courts are not safe. The marriage bed is not safe. There are women who clench their keys like knives, who do not walk alone after dark, who do not trust the men in their homes, who pray for daughters and fear for daughters, who wake every morning knowing the law is written for them. The law is a man, the law is a husband, the law is a father, the law is a judge, the law is a priest. The law tells a wife, close your eyes. The law tells a daughter, stay inside. The law tells a mother, teach her how to be silent. The law tells a woman, your pain is not a crime. The law tells a woman, your body does not belong to you. The law tells a woman, a husband cannot rape his wife. But we know what happened to her. We know what happens to women every day. We know the streets we cannot walk. We know the rooms we cannot leave. We know the names of the women we have lost. We know the names of the men who walk free. We wait for justice and the verdict never comes. But he walks free and she is forgotten and the law sleeps soundly beside him, whispering, take, take, take. सो ये सिचुएशन एक पोएम के रूप में बहुत सारी चीजों को इसमें समेटा है एंड द सुप्रीम कोर्ट सेज जस्टिस भी नहीं है द जस्टिस सेज कि इट्स ओके इट इज द राइट ऑफ द मैन सो हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए महिलाओं को खुद ही और भी स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ वी नीड टू बी ब्रेव अब ब्रेव का मतलब ये नहीं कि हम तलवारें लेकर बाहर निकल जाएंगे नॉट दैट ब्रेव का मतलब ये है कि अपनी बुद्धिमानी के साथ वन सिस्टर वाज टेलिंग कि मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को फिल्मी लोगों को कॉपी करते हुए दे आर ऑल्सो वेरी मच नॉर्मल इन द डे टू डे लाइफ वो सिर्फ उनका बिजनेस है हम बच्चों को क्लास में बताते हैं कि बेटा ये जो मूवीज की जो कॉपी करते हो दैट इज नॉट ओरिजिनल उनका भी ये सिर्फ पर्दे पे ही होता है तो एक्चुअली वी नीड टू गिव देम द एजुकेशन और हम ऐसे ही अपने आप को स्ट्रांग बनाएं कि लोग कहेंगे जाओ चांद पे बट हमारे लिए चाय एक कप और पराठे खिला के फिर जाना वही स्ट्रांगनेस वही अपनी पावर कि हाउ मच पावरफुल वी आर और चाहे हम चांद पे हो चाहे हम धरती पे हो चाहे हम अपने घर पे हो वी आर दैट स्ट्रांग एंड वी विल रिमेन स्ट्रांग इसमें सबसे जरूरी है कि हम सब एक महिलाओं को सबसे जरूरी है कि हम सब धार्मिक हों प्रभु का नाम ले अपनी जो भी प्रार्थनाएं एक ही हम वी नो कि एक ही खुदा है बस हमारी प्रार्थनाएं करने का तरीका अलग अलग है और हमें नहीं पता है कि किनकी प्रार्थनाओं की वजह से धरती टिकी हुई है क्योंकि वो तो खुदा ही जानता है
क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने ये भी कहा था कि मैं सदोम गोमोरा को नाश करने पे अगर उसमें से अगर 5 भी लोग धार्मिक निकलेंगे तो मैं उसको नाश नहीं करूंगा। लेकिन हुआ ये था, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसमें 5 भी धार्मिक लोग नहीं निकले थे। तो अब हम देखते हैं, अभी पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, सब लोग बहुत ही भक्ति भाव से प्रार्थना करते हैं, रोजे चल रहे हैं। एंड हम लेंट सीजन में हम लोग एंट्री की हैं चर्च में। 40 डेज फास्टिंग प्रेयर में बहुत लोग फास्टिंग प्रेयर में होते हैं, कुछ लोग केवल फ्राइडेज को ही फास्टिंग करते हैं। और ज्यादा समय जो है ये माना जाता है कि 365 डेज में एटलीस्ट 36 to 40 डेज जो है हम जितना ज्यादा परमेश्वर के करीब आके और धर्म ग्रंथों को पढ़ें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और हम यही देखते हैं कि जो सुंदर सृष्टि बनाई है खुदा ने, उन्होंने महिलाओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। वो ये जानते थे कि सिर्फ एडम को बनाने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने उनका साथी बनाया और वो विमेन को बनाया, और विमेन को ही सारी जिम्मेदारी दी गई कि विमेन घर में भी देखेगी, बच्चों को भी, और सारे काम कर सकती, वही उन्होंने उनको शक्ति दी। आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी विमेन्स हैं, बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं। फिजिकली महिलाएं आर वीकर देन मैन, बट उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, जो उनका काम करने का जो तरीका होता है, जो उनको खुदा हिम्मत देता है। आप देखते हैं कि डिलीवरी के बाद भी 3-4 डेज के बाद महिलाएं अपना फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। और वहीं अगर महिलाओं पुरुषों को कहीं कट लग गया, अगर थोड़ा सा भी सर्जरी हुई है, तो बहुत दिनों तक बेड पे ही रहते हैं। तो वो हिम्मत जो है महिलाओं को खुदा ने दी हुई है, तो उसको हमेशा हमें खुदा को याद रख के, खुदा की आशीषों को, हमें खुदा को धन्यवाद देते रहना है। और हमारी कुछ ड्यूटीज बनती हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो मैं 4-5 पॉइंट बताऊंगी कि जो, जैसे हम सब लोग हैं, मान लीजिए हमारे ग्रुप में अगर हम 50 लोग हैं, तो हम लोग ये करें कि हम 5-5 लोगों का एक टारगेट ले लें कि हाँ भाई इस मंथ हम इन 5 लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनको अवेयर करेंगे कि आपको विमेन होते हुए किसी से दबने की जरूरत नहीं, अपने घर में भी आप लोगों को अपने हक के लिए लड़ना है। हमारे यहाँ पे एक मेड आती है, हमारे यहाँ जो स्कूल में काम करती है बेचारी, तो वो बताती है कि मैम बड़ी हम लोग की लाइफ खराब है, हम काम भी करके जाते हैं, फिर घर में भी काम करें, फिर पति आते हैं, फिर वो नशे में होते हैं, फिर वो हम लोग को डिस्टर्ब करते हैं, तो मैम मैं बड़ा थक गई। तो मुझे लगता है कि मतलब कितनी दुखी जिंदगी ये लोग जीते हैं। तो उनको मैंने समझाया कि देखो ऐसा नहीं है कि पति से लड़ना है, लड़ना नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों को, जिंदगी जीने का अधिकार आपका है। पति भी काम करने जाते हैं, आप भी काम करने जाते हो, कुछ काम वो करें, कुछ आप करो। अगर आप यही समझोगे कि हाँ भी पति ही आकर सब कुछ, पति आकर शासन करे और हम ही सब कुछ करते रहें, तो वो गलत है। तो आप जितना अपने आप को दबोगे उतना ही ज्यादा आपको कोई दबाएगा। तो इस तरीके से करना है कि घर में प्रेम भी बना रहे और प्यार से ही हम सारी चीजों को, अपने घर को खूब अच्छे से चला सके। और ये महिलाओं में गॉड गिफ्टेड चीजें होती है कि हम इन चीजों को कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जितना ज्यादा हो सके महिलाओं को, जैसे उनका तो अभी समय निकल गया, लेकिन जो उनकी बेटियां हैं उनको कम से कम पढ़ाने की कोशिश करें, उनको पढ़ाई की वैल्यू बताएं। आजकल के बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं होती है, वो पढ़ना नहीं चाहते, उनको लगता है कि पढ़ना ही सबसे डिफिकल्ट काम है। तो उनको समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें कि जब जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे, तो बेटा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी जो एक्टिविटीज हैं हम लोग करके, कुछ टारगेट लेके, और हम लोग अपने आप को इस कैंपेन का एक बहुत ही वी कैन मेक इट वेरी फ्रूटफुल, कि हम सिर्फ डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, वेलफेयर में, विमेन एम्पावरमेंट में, विमेन वेलफेयर में हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू मैम डॉक्टर संजीदा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, जमाते हिंद इस्लाम और सद्भावना मंच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लाइफ। आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you so much, ma'am. You presented the current situation in a very excellent manner and provide us excellent guidance. Thank you so much again. So, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज हमारी जिम्मेदार मोहतरमा संजीदा आलम साहिबा को बुलाना चाहूंगी।
जी बाजी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट शोभा फ्रांसिस साहिबा, अजीज बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बच्चियों ने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मंथली प्रोग्राम है, और हमारी जो चीफ गेस्ट हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख़वातीन के राइट्स, जो उनके हालात हैं, एक पोइम के ज़रिए से भी उन्होंने बताए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी रहनुमाई की। तो मैं एक बार फिर से उनको शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारी दावत पर वो यहाँ पर आई और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। जैसे कि अभी बताया गया कि ये जो 8 मार्च में वीमेंस डे के ताल्लुक से प्रोग्राम जगह जगह हुए, हालांकि इस्लाम के ताल्लुक से भी हमारी बेटी बहन ने बताया कि इस्लाम किसी एक डे को मखसूस नहीं करता ख़वातीन की ताज़ीम और हुकूक के ताल्लुक से, बल्कि हर दिन ख़वातीन की ताज़ीम और उनकी इज्जत जो है ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल जो ये मौक़े होते हैं, ये मखसूस डेट होती हैं, इनमें कुछ हमारे लिए आम लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया होते हैं। तो ये भी एक अच्छा मौका है जहाँ हम ख़वातीन के राइट्स और उनकी जो भी परेशानियाँ हैं उनके ताल्लुक से बात करें। मुझे भी अभी इसी ख़वातीन के मौजूदा मसाइल और उनका हल के ताल्लुक से बात करने की है यहाँ पर। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के जिन मुल्कों में ख़वातीन समाजी एतबार से बहुत पिछड़ी हुई हैं और जुल्म और एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हैं, उनमें एक नुमाया मुल्क हमारा वतन जो है, वतन अजीज हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में ख़वातीन की सूरत हाल पर बहुत सी रिपोर्टें आती हैं और दुनिया भर में इस पर तशवीश का इजहार किया जाता है। हम ये भी देखते हैं कि ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो हैं, उन पर किस तरह के मज़ालिम होते हैं। तो हम देखते हैं कि वो 2 तरह के होते हैं। एक तो ये है कि एक रवायती शक्ल है, जैसे आमतौर पर इसकी शिकार जो होती हैं कम तालीम याफ्ता लोग होती हैं, कम तालीम याफ्ता ख़वातीन हैं जो कि गाँव में रहती हैं, पिछड़ी होती हैं, उनके साथ इस तरह के मज़ालिम किए जाते हैं। और दूसरी तरफ जुल्म की शिकार जो होती हैं वो तरक्की याफ्ता शक्लें हैं, जिनकी ज़्यादातर शिकार जो होती हैं वो आला तालीम याफ्ता ख़वातीन होती हैं। तो रवायती मज़ालिम में हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ है जहेज़ की लानत, नाबराबरी यानी अनइक्वलिटी, इसी तरीके से कमतर सलूक, घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस और फीमेल फिटोसाइड दुख्तरकशी जैसे मसाइल हैं। ये मसाइल यूं तो रवायती समाजों में पाए जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मुहज़्ज़ब और खुशहाल तबक़ात की ख़वातीन भी इनसे बची हुई नहीं हैं। अगर रिपोर्ट में देखा जाए तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि जहेज से मुताल्लिक़ कत्ल के जो वाक़यात होते हैं हर दिन 18 से 20, यानी कि साल के अंदर 6570, सिर्फ दिल्ली में हर 12 घंटों में एक औरत जहेज के लिए जलाई जाती है। और जो एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि इन वाक़यात जो हैं इनसे कहीं ज़्यादा हैं, कम से कम 3 गुना है। ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हो पाते हैं। तो पिछली चंद सालों में हम देखते हैं कि जहेज के नाम पर जुल्म के वाक़यात, हम समझते हैं कि कम पढ़ी लिखी ख़वातीन के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत आला तालीम याफ्ता ख़वातीन के साथ भी, जो डॉक्टर्स भी हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, हत्ता कि पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, उनके साथ भी इस तरह के मज़ालिम हुए हैं। और इससे अंदाजा होता है कि ये लानत जो है वो देहातों और झोपड़ियों से निकलकर बड़े शहरों के निहायत मुअज़्ज़ज़ और शरीफ समझे जाने वाले घरानों तक हर जगह इस तरह की लानत फैली हुई है। यही मामला डोमेस्टिक वायलेंस का है, जबकि हमारी बहन ने अभी बताया, शोभा साहिबा ने, कि किस तरीके से मर्द जो होते हैं जुल्म करते हैं। अभी हमारी एक मुहिम चली थी, नशा मुखालिफ मुहिम, उस दौरान बहुत से मकामात पर जाने का मौका मिला, स्लिम्स में, मलिन बस्तियों में। तो वहाँ की औरतों की हालत बहुत खराब है, बेचारी बड़ी मशक्कत से, बड़ी मेहनत से कुछ पैसा कमाती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करके, और मर्द जो नशे में होते हैं घरों में पहुंचती हैं, मारपीट करके उनके साथ वो पैसा उनसे छीन लेते हैं। तो एक बात और भी है कि न सिर्फ वो जानवर बन जाते हैं, अपनी बीवियों की पसलियां तोड़ देते हैं, बल्कि अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं करते कि मासूम बच्चे उनके किस तरीके से बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान रहते हैं। और न सिर्फ इन बस्तियों में,
کم پڑھے لکھے لوگوں میں، بلکہ IAS اور IPS کیڈر میں بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی اس طرح کی چیزوں میں ملوث پائے جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں میں ملوث پائے جاتے ہیں. ایک اور چیز ہے خواتین کے مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ رحم مادر میں بچیوں کا قتل، کنیا بھرون ہتیا، فیمیل فیٹوسائڈ، یہ جو ہے کہ ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں یہ عام ہے. ملک کی خوشحال ریاستیں ہوں، چاہے مہاراشٹر ہو یا دلی ہو یا دوسرے ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین، جو رپورٹیں آتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ لیڈیز کا جو ریشیو ہے وہ لگاتار کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے فیمیل فیٹوسائڈ یعنی کہ رحم مادر میں بچیوں کا قتل، ایک وقت تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب میں کچھ قبیلے ایسے ہوا کرتے تھے کہ جہاں کی بچی کی پیدائش کے بعد اس کو دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور آج کی اس ترقی یافتہ دور میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ معلوم ہونے کے بعد کہ پیدا ہونے والی اولاد جو ہے بیٹی ہے، لڑکی ہے، تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے. ماں کے پیٹ کو ہی اس کی قبر بنا دیا جاتا ہے. اور یہ کام کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ ہم دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ لوور کلاس ملوث ہے یا مڈل کلاس ہے، بلکہ اپر کلاس، اعلیٰ تعلیم یافتہ وہ والدین جو کہ بہت اچھے، بہت ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، لیکن اگر دو بیٹیوں کے بعد تیسری بیٹی کا اگر نمبر خدا نخواستہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آ گیا اور اس میں پتہ چل گیا کہ پیدا ہونے والی اولاد بیٹی ہے، تو 4 5 منتھ کی پریگننسی اوارڈ کرا دیتے ہیں. اور یہ جو ہے ایک طریقے سے ڈاکٹروں کے مافیا اس میں بہت بڑا کام کرتے ہیں. کون ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ بچی ہے، اور پھر اوارڈ کون کرتا ہے؟ ہم دیکھیں تو اس طریقے سے پورا کی پورا سسٹم خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ عورتوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. ایک اور چیز ہے کہ تقریباً 41% لیڈیز جو ہیں غذا کی کمی کی شکار ہیں. مردوں کے مقابلے میں انہیں کم غذا ملتی ہے. اور ڈیلیوری کے دوران جو موتوں کا ریشیو ہے وہ ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے. انٹرینڈ دائیوں کے ذریعے، لیڈیز کے ذریعے ڈیلیوریز کرائی جاتی ہے گھروں میں. 2/3 ڈیلیوریز جو ہوتی ہیں وہ گھروں کے اندر ہوتی ہیں، انٹرینڈ لوگوں کے ذریعے سے ہوتی ہیں، اور ماں اور بچے کی جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں. کتنی خواتین، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اس دوران اپنی جان سے گزر جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ گورنمنٹ حالانکہ بہت سی کوشش کرتی ہے، بہت کام گورنمنٹ کے ذریعے سے بہت زیادہ یوجنائیں جو ہیں چلائی جاتی ہیں، وہاں پر اس سلسلے میں کام کیا جاتا ہے. بہت سارے ہاسپٹلس اور جو سلمز کے ایریاز ہیں، جو پیچھے چھوٹے علاقے ہیں، وہاں پر بھی یہ سہولت مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈاکٹر اور اسٹاف اپائنٹ کیا جاتا ہے، لیکن لوگ وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں. اور وہاں سے اگر کوئی پیشنٹ مشقت کے ساتھ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں پہنچ بھی جاتا ہے تو اس کو رشوت کی مانگ کی جاتی ہے، اور یہاں اس کو ایڈمٹ کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے. یا پھر وہاں پر جو وہ دلال لگے ہوئے ہوتے ہیں، آشائیں اور دوسرے طریقے کے دلال پرائیویٹ ہاسپٹلس کے، وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو دھمکاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس میں پیشنٹ کو لے جانے کے لیے. اور جو لے جانے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتا اس کا کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کیا جاتا. اور یہ سننے میں آتا رہتا ہے، اکثر ہم اخبار میں بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی ہاسپٹل کے گیٹ پر، کبھی سڑکوں پر ان کی ڈیلیوری ہوتی ہے، اور کبھی ماں ختم ہو جاتی ہے اور کبھی بچہ ختم ہو جاتا ہے. ایک اور چیز خواتین کے مسائل کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہری اور خوشحال ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ عورتوں کے جنسی استحصال یعنی سیکشول ہراسمنٹ کا ہے. ہمارے ملک میں ہر ایک گھنٹے میں ریپ کا ایک واقعہ ریکارڈ کیا جاتا ہے. یہ تو وہ چیزیں جو ریکارڈڈ ہوتی ہیں، جو منظر عام پر آ جاتی ہیں، لیکن بہت سے واقعات ہیں جو کہ منظر عام پر نہیں آ پاتے. معاشی، پیشہ ورانہ اور سیاسی مفادات کا استحصال کرتے ہوئے، بلیک میل کرتے ہوئے اور پوزیشن اور عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں. ملٹی نیشنل کمپنیوں کے فروغ نے اس ایکسپلائٹیشن کو اور بڑھاوا دیا ہے. خواتین کو رات بھر ڈیوٹیاں انجام دینے کے لیے مجبور کرنا، انہیں تنہا سفر کرنے پر مجبور کرنا، آدھی رات تک آفس میں بیٹھنے کے لیے مجبور کرنا، یہ ہے جو جدید کال سینٹروں اور سافٹ ویئر کمپنیوں میں عام ہیں.
دلی اور بنگلور میں سافٹ ویئر پروفیشنلز کے ساتھ، میڈیکل پروفیشنلز کے ساتھ ابھی ہماری شوبھا صاحبہ نے بتایا کہ کس طریقے سے جو پچھلے دنوں واقعات ہوا کیلکٹا ریپ کانڈ، ہاتھرس کا اور بھی بہت ساری جگہ کا انہوں نے یہاں پر بتایا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں. اب ہم اگر نہیں جاگتے ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. ایک اور چیز ہے نیوڈیٹی، عریانیت، فحش نگاری اور پورنوگرافی. یہ بھی جو ہے خواتین کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی خواتین کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے. لیکن اسے کیا کیا جائے کہ یہ مسئلہ دن بدن پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے. اور ہم دیکھیں ہمارے یہاں جو نیوز پیپرز آتے ہیں، اخبارات آتے ہیں، میگزینس آتے ہیں، ان کے آپ دیکھیے کور پیج دیکھیے کس طریقے سے خواتین کی جو فوٹوز ہیں کس طریقے سے اس میں شائع کی جاتی ہیں. اور ہماری ٹی وی سیریلز کے ذریعے سے بھی ایک ایسی معاشرت کو، ایک ایسے سماج کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پر مورل ویلیوز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ایکسٹرا میرٹل افیئرز، اور خاتون ایک لیڈی جو ہے وہ کسی کے لیے بھی آسان شکار ہو سکتی ہے، وہاں سے بھی اس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. اور ایک اور اہم مسئلہ جس پر ہماری جو فیمنسٹ تنظیمیں ہیں وہ اس مسئلے کو اٹھاتی رہتی ہیں، وہ ہے حکومت کی آبادی کے کنٹرول کی جاری پالیسی. جو بھی ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں ماس میڈیا اور دیگر ذرائع سے ایسے ہائی ٹیک ہارمونل کنٹراسیپٹیو رائز کیے جا رہے ہیں جن کے نہایت شدید نقصانات پر بہت سی رپورٹیں آ چکی ہیں. اور خاص طور سے ہمارا جو یوتھ ہے، ہماری جو بچیاں ہیں جو ناسمجھ ہے، نہیں جانتی ہیں، وہ اس کے بہکاوے میں آ کر غلط راستے پر چلتی ہیں اور اپنی جان سے کھیل جاتی ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے عورت کی زندگی، اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے اس کے ذریعے سے. تو جو لوگ ہیں اس چیز میں ملوث ہیں، انہیں بس اس بات سے مطلب ہے کہ وہ ان کے دفاتر اور کمپنیوں کی زینت بنی رہیں، رات بھر ان کے کال سینٹرز میں فون کان سے لگائے بیٹھی رہیں. اور اگر پریگننسی اس میں ہو جاتی ہے، پریگننسی اگر اس میں رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو اوارڈ کرا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، ورنہ ان کی جاب ختم کرنے کا دھمکی ان کو دی جاتی ہے. بھلے ہی اس کے نتیجے میں ان کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے، یوٹرس کینسر ہوتا ہے، یا پھر موت کی شکل میں. بعض ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بچیاں، ان کو انٹرینڈ اسٹاف کے ذریعے سے ان کا ورشن کرایا جاتا ہے، دائیوں کے ذریعے سے، اور ان کا انفیکشن پھیل جاتا ہے، یوٹرس نکالنے کی نوبت آ جاتی ہے، اور زیادہ تر اس میں جان سے گزر جاتی ہیں. ایک اور چیز پیشیا بڑھتی، جسم فروشی. اس میں بھی حالانکہ قانون بہت بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، لیکن شہری ہندوستان میں یہ جو ہے بڑھتا ہی چلی جا رہی ہے جسم فروشی کی وبا. ہندوستان کے قانون نے اس کے خلاف اقدامات کرنے کی اپنے تمام اسٹیٹ کو تلقین کی ہے. اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ ایشین ایڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں تقریباً 70,000 جسم فروش خواتین ہیں، جن میں 30% جو ہیں وہ 20 سال سے کم اور 15% نابالغ ہیں، یعنی 12 سال سے کم ہیں. کوٹھوں اور ریڈ لائٹ علاقوں کے علاوہ 5 اسٹار ہوٹلوں، ڈانس بارز، کلب اور اونچے طبقات کے رہائشی علاقوں میں بھی یہ کاروبار زوروں پر ہے. جدید طرز زندگی کا دباؤ اور آسائشوں کی ہوس کالجوں کی طالبات، ملازم پیشہ خواتین اور گھریلو خواتین کو بھی اس پیشے کی طرف دھکیل رہی ہیں. ہمارا یوتھ، ہماری بیٹیاں اس میں بہت بری طریقے سے ملوث ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے خواتین کا. تو یہ کچھ موٹے موٹے مسائل ہیں جو خواتین کے تعلق سے ہیں، ہمارے سماج کے، ہماری سوسائٹی کے. تو ان میں سے ہر ایک مسئلہ اپنے اندر اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر ہم اس پر کوشش کریں تو اس میں ایک زبردست عوامی تحریک چلائی جا سکتی ہے. خواتین کی تنظیمیں ان مسائل کو اٹھاتی ضرور ہیں، لیکن چونکہ ان تنظیموں کے پاس خود بھی ان کے حل کا کوئی ویژن نہیں ہے تو وہ اس خاص کام اس سلسلے میں نہیں کر پاتی ہیں. ہم تحریک اسلامی کی خواتین اور ہماری دوسری جو وطنی بہنیں ہیں جو شعور رکھتی ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں کوششیں کریں اور ہندوستانی خواتین کی آواز بنیں. اس پس منظر میں اسلام پسند خواتین ان ساری مظلوم خواتین کی صحیح معنوں میں مسیحا بن سکتی ہیں. وہ روایت پرست سماج کی خواتین کے لیے قابل عمل حل تجویز کر سکتی ہیں. اب ہم حل کی طرف آتے ہیں. شرم و حیا اور عفت و پاکبازی کی اسلامی قدروں کے پاس و لحاظ کے باعث، بلکہ میں کہتی ہوں ہر مذہب میں جو مورل ویلیوز ہیں اگر ان کو بڑھاوا دیا جائے. ابھی ہماری بہن نے بتایا کہ خدا کا خوف، اللہ کا
خوف, ایشور کا بھے اگر انسان کے اندر پیدا ہو تو اس طرح کی تمام چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور جو مغربی کلچر سے, ویسٹرن کلچر سے ہماری جو خواتین متاثر ہو رہی ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہونا چھوڑ سکتی ہیں اور ایک صحیح سوسائٹی, ایک صحیح سماج بنانے کی طرف پہل کر سکتی ہیں. اس کے لیے چند پوائنٹ کے بعد میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارے ملک میں خواتین کی صورتحال اور خواتین کو صحیح مقام دلانے کی تدابیر پر ہم کو ایک بحث شروع کرانی چاہیے. اور اگر مسلم خواتین پیش قدمی کرتی ہیں تو بہت آسانی سے یہ بحث چھڑ سکتی ہے. ہندوستان میں غریب و پسماندہ خواتین کی صورتحال پر بحث کا سلسلہ جاری ہے. اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں خاص طور پر جدید شہری عورت کی پریشانیوں کو موضوع بنانا چاہیے. ہماری خواتین انگریزی اور ہندی اخبارات میں ان موضوع پر مضامین لکھیں, نیشنل سطح کے سیمینارز ہوں, پریس کانفرنس ہوں, ریلیاں نکالی جائیں اور دوسری طرح کی مختلف سرگرمیاں اس طرح کی اسکولوں میں, کالجز میں اور تمام جگہوں پر اس طرح کی سرگرمیاں انجام پائیں تو آسانی سے ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ہماری وہ اسٹوڈنٹ, وہ طالبات جو کہ پی ایچ ڈی کرتی ہیں, ایم فل کرتی ہیں, وہ اپنے جو تھیسس ہوتی ہے اس کا سبجیکٹ میں ایسے سبجیکٹ اس طرح کے موضوع بنائیں, ایسے سبجیکٹ اپنی تھیسس کے لیں. کال سینٹرز اور سافٹ ویئر کمپنیوں میں خواتین ملازمین کی صورتحال, اعلیٰ سطح کے آفیسز میں خواتین کا جنسی استحصال, ٹی وی سیریلوں کے جو میٹیریل ہیں اور ان کے جو نفسانی اثرات سوسائٹی کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے مختلف اشتہارات میں عورت کا جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے عورت کو, چاہے وہ ماچس کی تیلی سے لے کر ایروپلین تک کا کوئی ایڈ ہو, اس میں لیڈی کو دکھانا ضروری ہے. عورت کے استعمال کی چیز ہو یا مرد کے استعمال کی چیز, وہاں پر عورت کو کم سے کم کپڑوں میں دکھایا جانا ضروری ہے. اگر پہاڑوں کا منظر پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرد جو ہوگا وہ پورا سوٹڈ بوٹڈ کھڑا ہوگا, جینس وہ جیکٹ اور تمام چیزوں میں ملبوس ہوگا, کیپ بھی لگائے ہوئے ہوگا. ایک عورت جو ہوگی وہ بہت شارٹ کپڑوں میں وہاں پر دکھائی جائے گی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور جو اخبارات اور جو میگزینس وغیرہ ہیں اس طرح کی چیزوں کو بڑھاوا دے رہی ہیں, تو ان کو بھی اگر ہم صحیح طریقے سے اس کی سائنٹیفک تحقیقات کے ذریعے اچھی رپورٹیں چاہے ہوں اور اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنے کی اگر ہم خواتین کوشش کریں تو اس طرح کی چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ علمی سطح پر کام کرنے کے علاوہ ہماری خواتین کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قانونی اور انتظامی سطح پر بھی ان مسائل کو اٹھائیں. اس وقت ہمارے ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی صورتحال ایک لحاظ سے ہمارے لیے بہت مفید ہے. اگر ہم اس طرح کے مسائل کو لے کر, اور خاص طور سے جہاں پر ہماری جو جوڈیشری میں یا پھر اس طرح کے جو ہماری ڈی ایم وغیرہ ہیں, لیڈیز ہیں, ان کے ساتھ اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان مسئلوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے اس کام میں دلچسپی بھی لیتی ہیں اور اس کے لیے ہمارا ساتھ بھی دیتی ہیں, ہم نے دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے جو نیم قانونی ادارے جیسے ہیومن رائٹس کمیشن اور نیشنل ویمن کمیشن میں بھی ہم اگر کوشش کریں تو وہاں پر بھی نفوذ کی راہیں بنائی جا سکتی ہیں. چوتھا اور اہم کام ایک جو ہے وہ ہے محض ایک طرح کا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ عوامی سطح پر اس کام کو کرنا ہے, یعنی عوام کا ذہن, رائے عامہ کی ہمواری. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں اگر ہم ان تمام ایشوز کو لے کر, ان کے نقصانات کو لے کر عوام تک جائیں گے تو رائے عامہ کی ہمواری انشاءاللہ ہوگی اور ہمارا کام آسان ہوتا چلا جائے گا. اور اس کے لیے ہم دیگر اپنی بہنوں کو, دیگر ہم خیال تنظیموں اور این جی اوز کو ساتھ لے کر کام کر سکتے ہیں. اور ویمنس ڈے کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہی ہم اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں اور وہاں پر ہماری جو خواتین ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر بہت سارے پروگرام بھی دیتی ہیں اور وہ اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پوری طریقے سے ہیں, جیسے کہ ابھی ہماری شوبھا میم نے بھی کہا ہے. تو ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گی, ان کاموں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم خواتین ان مسئلوں کو ہندو مسلم سکھ عیسائی کے مسئلے کے روپ میں نہ دیکھیں, بلکہ خواتین کے مسائل پر جب بھی بات ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں تو عام طور پر ہم مسلمان سماج کو عام ہندوستانی سماج سے الگ کر دیتے ہیں اور اسلام کے آئیڈیاز اور اصولوں کا تقابل ہندوستان میں خواتین کی عملی صورتحال سے کرنے لگتے ہیں.
ہمیں یہ اصول اس سماج کا حصہ بن کر اور اس کے ایک حصے کی حیثیت سے چھیڑنے ہوں گے۔ بے شک اہم بات ہے، بے شک اسلام کے اصول بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں، لیکن یہ اصول عملاً کہاں مسلم سماج میں نافذ ہیں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان اصولوں نے اور اسلامی تہذیب کے اثرات نے مسلم سوسائٹی میں کچھ ایسا تو ہے کہ دوسروں سے کچھ بہتر ہے، لیکن بحیثیت مجموعی مسلمان خواتین بھی ہندوستانی خواتین کے عام مسائل سے بچی ہوئی نہیں ہیں۔ جہیز کے نام پر وہ بھی ماری جاتی ہیں۔ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ہمارے تمام خاندانوں میں کتنے خاندان ایسے ہیں جہاں جہیز نہیں دیا جاتا۔ اور وراثت جو ضروری ہے، ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت کا دینا ضروری ہے، تو کتنے مسلم خاندان ایسے ہیں جہاں پر بھی بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت دی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹیوں کو جہیز دیں بلکہ وراثت دیں۔ اور جہیز کے نام پر آج خواتین مسلمانوں میں بھی ماری جاتی ہیں، فلمی صنعت اور ماڈلنگ میں وہ بھی شامل ہیں۔ طوائفوں کی کم از کم 1/4 تعداد ان پر مشتمل ہے۔ گھریلو ہنسا کی وہ بھی شکار ہیں، نابرابری کا سلوک ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور فیمیل فیٹوسائڈ حالانکہ مسلم سوسائٹی میں کم ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی پہلے کے مقابلے اس سلسلے میں بھی تھوڑی بڑھوتری ہوئی ہے، اور آج مسلم خواتین بھی اپنا ابارشن کرانے میں اتنی ہچکچاہٹ کی شکار نہیں ہوتی جیسا کہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو اس مسئلے کو اگر ہم اپنے ملک کا مسئلہ سمجھ کر، یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، اس کو بنانے سنوارنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات بھلے ہی بہت بہترین ہوں، اسلام کی تعلیمات کو، قرآن اور احادیث کی تعلیمات کو جزدانوں سے نکال کر منظر عام پر لائیں۔ ہمارے گھروں کی جو رہن سہن ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، مثالی ہونا چاہیے، جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، جیسا کہ اسلام میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی، بیٹی اور بہن کی بہترین تربیت کو جنت کے حصول کا، جنت کے حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا گیا، اور نیک بیوی کو دنیا کی بہترین دولت، بہترین متاع بتایا گیا۔ تو ہمیں اپنے عملوں سے اس بات کو ثابت کرنا ہوگا۔ صرف ہم یہ کہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے یا اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، بلکہ یہ ہوگا تبھی، سوسائٹی میں تبدیلی تبھی آئے گی جبکہ عملاً ہمارے خاندان جو ہیں وہ نمونوں کے خاندان ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں جیسا کہ شوبھا صاحبہ نے بتایا تھا کہ اگر خدا کا خوف اور دھارمک لوگ، مذہبی لوگ آگے آئیں گے تو ان کا بھی رول بہت بڑا ہے، اور جو سمجھنے سوچنے والے لوگ ہیں، اور ہم خواتین، ہم وہ خواتین جو کہ درد رکھتی ہیں انسانیت کا، عورتوں کا درد رکھتی ہیں، ملت کا درد رکھتی ہیں، یہ دیش ہمارا ہے، اور اس کی تمام وہ عورتیں جو کہ دبی کچلی ہوئی ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، ان کو ساتھ لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور ہمیں سماج کی ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہوگا، ان کے مسئلوں پر غور کرنا ہوگا، موجودہ سماج میں جو پریشانیاں ہیں، اور اس کا حل اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بھی، اور سوسائٹی کے ذریعے سے بھی ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج برآمد ہوں گے۔ ہماری بیٹیاں آج بہت ہی بہترین کام کر رہی ہیں الحمدللہ، ہماری جی آئی او کی بچیاں بھی، اور ہماری دوسری تمام یوتھ ونگ اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اس سوسائٹی کے اندر، ملت کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، اس ملک میں تبدیلی کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ بہت ہی بہترین انداز میں آج کے دونوں ہی اسپیکرز نے تمام باتوں کو ہمارے سامنے رکھا۔ ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ دونوں کے شکر گزار ہیں، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو بھی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ان تمام میں ضروری ہے کہ ہم سب مل کر پیش قدمی کریں، ہم عملی طور پر اس کے لیے خود کو تیار کریں، اور عملی میدان میں یہاں پہ ہم قدم اٹھائیں۔ اب زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، الحمدللہ بہت اچھی ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا، اور خواتین کے حقوق میں بڑھ چڑھ کر حصہ ادا کرنے والا بنائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مجلس کے بھی اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سسٹر ایکسکیوز می، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پٹ اپ کر سکتے ہیں۔ اگر جی شکریہ فرحین۔ ہاں جی، اس کے بعد ہمارے کوشچن آنسرس کا بھی سیشن ہم نے 5 منٹ کا لینا ہے، تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو لے سکتے ہیں۔
کسی کا کوئی سوال؟ آپ مائک آن کر سکتے ہیں یا چیٹ باکس کا بھی یوز کر سکتے ہیں. اوکے، سکی جی کا سوال نہیں آیا ہے. اگر کسی کا کوئی سوال آتا ہے تو ہم تک پہنچائیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ تک پہنچایا جائے گا. جزاک اللہ خیر. ایک مرتبہ پھر سے شکریہ. تو الحمدللہ آج کی مجلس کا ہم اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.